ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر شفیق بات کر رہا ہوں. جی ہیلو. جی بات کیجئے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی میری پرابلم یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 15.5 سال کی نا, تو اس کی ہائٹ کی پرابلم ہے. میں نے آپ کے ہی ایک رسالے میں اس کا پڑھا تھا کہ اس کا 100 گرام مصری, 100 گرام سنگھاڑا خشک اور مستگی کی لکڑی کا پیسٹ بنا کے وہ اس کو دیں. جی محترم. آپ کے تو وہ, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی ہائٹ کا مسئلہ ہے, ہائٹ اس کی جو ہے نا وہ اسٹیٹک ہو گئی ہے. کیا والدہ اور والد کی طرف سے خاندانی طور پہ چھوٹے قد کے افراد زیادہ ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. والدہ کی بھی ماشاءاللہ بڑی ہے, 5 فٹ سے 5 فٹ اور جی ٹھیک, میرا خیال ہے 4 ہے, اور والد کی بھی اس سے اوپر ہی ہے. ٹھیک ٹھیک. جی لیکن بچی کی جو ہے نا وہ اسٹیٹک ہو گئی. اب 15.5 سال اس کی عمر ہے, اس کے بعد تو پھر چانسز کم ہی ہوتے ہیں. جی 18 سال تک اکثر زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایسا ہے, بچی کے پاس 3 سال ہیں ابھی انشاءاللہ, تو میرے پاس اس کے کچھ تجربات ہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, تو انشاءاللہ بچی کی قد بڑھے گا. زیتون کا تیل, ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ بچی کا قد نہیں بڑھتا, اور یہ میں نے بچوں کو بہت بتایا. میں نے کہا ایک بڑی بوتل لے لیں, باہر سے منگوا لیں زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن میں, اس سے چیک کریں ایکسٹرا ورجن ہے یا نہیں ہے, اس پہ لکھا ہوا ہو, وہ منگوا کے نا یہ بوتل اس کو پوری پلانی ہے. قرآن میں زیتون کے تیل کی قسم آئی ہے, اس کے بہت فائدے ہیں. اب تو ساری سائنس اس زیتون کے تیل پہ آ رہی ہے, اس کی پکانے پہ, کھلانے پہ, اس کی کوکنگ پہ ساری سائنس آ رہی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ زیتون کا تیل اس کو پلانا ہے, اور یہ بوتل پلانی ہے. تھوڑا تھوڑا شروع کریں, پہلے 1 قطرہ, 2 قطرے, چوتھائی چمچ, آدھا چمچ, صبح دوپہر شام, 1 وقت 2 وقت, پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. اس کو تھوڑا تھوڑا شروع کریں. زیتون کے تیل کی 1 بوتل, اور کئی لوگوں کو میں نے بتایا بوتل ختم ہی نہیں ہوئی. بڑی بوتل ہو, شیشے کی بڑی بوتل آتی ہے باہر سے, وہ زیتون مجھے چاہیے ایکسٹرا ورجن میں. تو ایک تو ہی عرض ہے. دوسرا ضد لا الہ الا, ضد لا الہ الا, یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد, اول آخر درود پاک ضد لا الہ الا, ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں, اور توجہ سے پڑھیں, اور بیٹی خود بھی پڑھے, گھر والے بھی پڑھیں, اس کا تصور کر کے, اور بہت توجہ سے پڑھیں. اور ایک کام یہ کریں, ایک تعویذ میں کہتا ہوں لکھ لیا کریں. ایک تعویذ, وہ تعویذ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے حرف جدا کر لیں, با, سین, میم, بسم اللہ, الف, لام, ہر کا حرف جدا کر لیجئے, اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جدا حرف لکھیے 1 لائن میں, چھوٹے سے کاغذ پہ باریک, اتنا سا ٹکڑا ہو جائے 1 انچ کا, اسے باریک باریک لکھیے. یہ 19 بار لکھیے, 1 لائن جدا حروف کی 1 بار, پھر وہی لائن دوسری بار, یعنی 19 لائنیں یہ لکھیے. وہ تعویذ اگر زعفران سے لکھ لیں یا زردے کے رنگ سے لکھ لیں, اور وہ تعویذ بچی کو دے دیں, وہ منہ میں ڈالیں اور چوسے حتیٰ کہ کاغذ بھی نگل جائے, چوستے. روزانہ 1 تعویذ دے دیں. چند مہینے, چند ہفتے میں قد بہترین بڑھے گا, صحت مند بھی, تندرست بھی, اور اللہ کے فضل سے نصیب مقدر بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے. یہ آپ ضرور کیجئے. قد بڑھانے کا بہترین ٹوٹکا میں نے آپ سے عرض کیا. ورزشیں بھی ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ تعویذ ضد لا الہ الا اور زیتون کا تیل, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کے فضل سے. گھر میں لیمو استعمال کیے نا, تو اس کا چھلکا رکھ چھوڑا, اس کو کبھی نہ پھینکا کریں, اس کو خشک کر لیا کریں. اب خشک ہو گیا, اس کو بالکل باریک پیسیں, کپڑے سے چھان لیں, اور کپڑے چھاننے کے بعد ہر کے گلاب ملائیں اس میں, اور اس کو اپنے چہرے پہ ملیں. دنیا کی جہاں کریمیں ناکام ہو جائیں گی, تیرے جلد کے لیے, تیری سکن کے لیے, تیری بیوٹی کے لیے, تیرے حسن کے لیے, تیرے جمال کے لیے, وہاں اس کریم کو آزما کے دیکھیں. اس لیب کو ایسے ملیں, ہلکا ملیں. اس لیمو کا چھلکا جتنا ہو, اس کا آدھا کالا نمک ڈال دیں, اور وہ کوٹ لیں. یہ گھر میں جوانی کا چورن, بڑھاپے کی گولی تیار ہے. یہ لیمو کا خشک چھلکا آپ کبھی ضائع نہ کیا کریں.
जल्द के लिए, हाजमे के लिए जबरदस्त चीज है। अच्छा, एक और फायदा बताऊं इसका, जो गोश्त इतना सख्त हो, कोई चीज सख्त हो, इसकी चुटकी उसमें डाल दें, खाना फौरन गल जाएगा। आप पकाना चाहते हैं, इसकी चुटकी डाल दें। जहां ये गर्मी दाने हो, पित्त हो, गर्मी दाने हो या कोई जख्म हो, इसको ऊपर लगा दें, खत्म हो जाएंगे। और चूरन तो वैसे ही लाजवाब है। और एक इसका मंजन भी है, वही चूरन बतौर मंजन, इसका भी तजर्बा कर देखें। वही चूरन बतौर मंजन, कमाल का मंजन है, कमाल का मंजन है। उंगली हथेली में डालें और इसको मलना शुरू कर दें, कमाल का मंजन। ऐसे दांतों को चमकाता है, ऐसी सेहतमंदी है, मसूड़ों की दांतों की हिफाजत बेहतरीन चीज। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में समोले। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता था और शायद उसकी उम्र उस वक्त 70 से ऊपर थी। सुर्ख गुलाब चेहरा उसका और बिल्कुल मजबूत और ताकतवर। मुझे याद है उसके अल्फाज आज भी। वो कहता था कि मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, फलों की बोरियां 100 किलो वाली कंधे पे रख के एक इधर एक इधर और ट्रक पे लोड करता हूँ, दो दो, इसी तरह दो उतारता हूँ। फिर कहने लगा हमारे एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनका तीसरी मंजिल पे गोदाम है और तीसरी मंजिल पे गोदाम पे सीढ़ियां भी बलदार सीढ़ी हैं। तो कहने लगा बलदार सीढ़ियां, मैं एक बोरी इधर एक बोरी इधर 200 किलो उठा के चला जाता। और उसने जो अपनी जिंदगी, ताकत, जवानी, सेहतमंद जिंदगी का और चमकती जल्द और चमकती आंखें, उसका जो राज बताया, वो कहने लगा वो प्याज है। प्याज कौन सा? ये प्याज है जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं। देसी प्याज है और देसी प्याज को अगर छांटी करेंगे, उसमें से छानेंगे, तो उस बोरी में से चंद आपको प्याज सफेद मिलेंगे। बैरून मुल्क में इसकी बाकायदा फार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं देसी प्याज की बात कर रहा हूं कि देसी प्याज आपको चुनने में मिल जाते हैं। हर प्याज वाली दुकान से कहें कि हमें सफेद प्याज चाहिए, सफेद प्याज मिल जाएंगे। वो सफेद प्याज को खाने के साथ ऐसे खाता था जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई मरहूफ ग़िज़ाएं खाची जाती हैं, बहुत ज्यादा खाता था। वो कहने लगे मैंने तय किया है कि मैंने सफेद प्याज की एक बोरी खानी और मैं खा गया हूँ। हर दफा कहने लगे मैंने एक एक से शुरू किया, आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज में खा जाता था। प्याज जिंदगी में 4 चीजों के फायदे के लिए आखिरी चीज है। ये तह दर तह एक सब्जी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के गदूद बढ़े हुए हों उसके लिए, और 100 साल उम्र, जवानी और जिंदगी के लिए, और खास ताकत के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक्त से पहले कमजोर हो गया हो और वक्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के गदूद की शिकायत करते हैं और उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ, उसके मसाइल में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज ये है कि ये दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, याददाश्त को मजबूत रखने के लिए और जिस्म को फौलाद बनाने के लिए। फौलाद बनाने में एक बात याद आई। मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए, तो कहने लगे मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहां पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे मैं डालता हूँ। 60 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद मेरा कोई रोजगार नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने रोजगार के लिए फिर वहां मजदूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूँ, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूँ और उठा के ऐसे डालता हूँ, पत्थर भरे हुए, कितना वजन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फिटनेस का राज क्या है? कहने लगे प्याज है, और अगर प्याज सफेद मिल जाए तो कहा कि फिर सफेद प्याज ऐसे हैं जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े। उसके अल्फाज हैं बाबा जी के। और उस वक्त भी वो 67
یعنی ریٹائر کرنے لگے 7-8 سال انہوں نے مجھے لفظ کہا تھا تو 70 کے قریب ان کی عمر تھے. لفظ سنے پھر کہا کہ پیاز اگر سفید ہوں تو ایسے ہیں جیسے سونے کے لوہے کے ٹکڑوں میں سونا تلاش کی. بہت کمال چیز ہے. اور ایک اہم فائدہ جو میں نے بہت دیکھا وہ بے اولادی کے لیے. جن مردوں کے اولاد کے نظام میں خلل ہے، بس اتنا لفظ کم ہے، اور ہمارے ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ اولاد کے قابل نہیں ہے، اس نے میں نے بہت آزمایا ہے، اس کے بڑے تجربات کیے ہیں. سفید پیاز، دیسی پیاز، سفید پیاز چننے میں چھانٹنے میں مل جاتا ہے. بے اولادی میں تو اتنے لوگوں کو تجرباتی طور پہ آزمائش دی ہے، تجربے دیے ہیں، فائدے دیے ہیں، ان کے نتائج ملے ہیں، ان کے رزلٹ ملے ہیں، بہت زبردست ملے ہیں. بے اولاد کے لیے، پراسٹیٹ کے لیے، پتھر اٹھانے والے بابے، اور جو ایک بوری جس نے کھائی تھی، میں کہتا ہوں آپ ایک بوری نہ کھائیں، تھوڑا کھانا شروع کر دیں. جسم کو فولاد بنانے اور طاقتور بنانے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو صحت اور تندرستی دینے کے لیے، اور طبیعت ایسی ہو جائے کہ جسم صحت مند اور طاقتور ہو جائے، اس کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیاز سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی، اور وہ جو پیاز سے روٹی کھاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے صحت مند لوگ ہوتے تھے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بابا جی لاٹھی سے چلتے تھے اور ان کے ساتھ روٹی بندھی ہوتی، ساتھ پیاز بندھا ہوا ہوتا تھا، اور پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتے تھے، اور وہ زندگی میں بہترین صحت مند. میرے خیال میں اسرائیل جو ہیں وہ بھی خوش ہوتا ہوگا، ایسا صحت مند آدمی، ایسا صحت مند بابا ملا. موت تو حقیقت ہے، لیکن وہ زندگی جس میں صحت مند زندگی ہو، تندرست زندگی ہو اور لاجواب زندگی ہو، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی سعادت ہیں، اور ایسی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. آج میں کی ایک ترکیب بتاتا ہوں. یہ میرے پاس پیاز کا پانی میں نے نکال کے رکھا ہے، یہ پیاز کا پانی ہے، یہ نکال کے رکھا ہے، یہ دیکھیے. اس میں شہد ملاؤں گا، یہ شہد ہے میرے پاس، میں اس میں شہد ملاؤں گا. اچھا طریقہ میں یہ بتاؤں گا. آپ درمیانی سائز کا ایک پیاز لے لیں، میں نے درمیانی سائز کا ایک پیاز لیا، اس کو کوٹ کے کچل کے اس کا پانی نکال لیں، کوٹ کے کچل کے تازہ سب کپڑے میں پانی نکال لیں. جتنا پانی ہو اتنا شہد ملا لیں اس میں. اب دیکھیں یہ شہد ہے، اتنا اس میں شہد ملا لیں. مثلا میرے پاس پانی 1 چمچ ہے پیاز کا، یا 2 چمچ ہے، یہ 1 چمچ، یہ 2 چمچ، تو میں اس میں شہد بھی اتنا ہی ملاؤں گا. یہ دیکھیں اس میں پانی میں یعنی پیاز کا جو ارک نکالا، ٹھیک ہے، اس میں ملاؤں گا، اس میں مکس کروں گا. پھر اس پانی کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، پی لیں، چوس لیں، اور صبح شام لے لیں. شام دن ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اور صبح جو ہے وہ آپ نہار اس کو لے رہے. اس کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں. میں نے ابھی فی الحال اس پانی میں جو پیاز کا پانی میں نے نکالا، اس میں صرف 1 چمچ ڈالا ہے. حالانکہ پانی زیادہ ہے، جتنا پانی ہو اتنا آپ اس میں شہد ڈالیے اور اس کو پی لیں. بس دوا تیار ہے، نسخہ تیار ہے، اور اس کا تریاق آپ کے سامنے موجود ہے. جب آپ یہ پی لیں گے اور جب یہ آپ توجہ سے استعمال کر لیں گے، چند دن، چند ہفتے، مجبوراً چند مہینے، آپ اس کے نتائج، اس کے رزلٹ پہ حیرت انگیز طور پہ حیران ہوں گے. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہے کیا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز سے دوستی کرتے تھے، جو ہر کھانے میں پیاز استعمال کرتے تھے، کچا پیاز کھاتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی آنکھوں سے ملتے تھے، ان کی آنکھوں کا نور کبھی نہیں جاتا تھا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی ہر گٹھڑی میں باندھ کے رکھتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو گلے میں ڈلواتے تھے؟ ہاں، اور جس شہر میں جاتے تھے اگر وہاں وبائی موسم یعنی ایسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں
تو ان کو वबाएं नहीं लगती थी। اور وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کا رس، پیاز کا استعمال، کچا پیاز استعمال کرتے تھے، یا اس کا رس یعنی اس کا پانی نکال کے شہد میں ڈال کے، اور ان کو کبھی لو نہیں لگتی تھی، کبھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ سخت ترین گرمی، کہاں تھے اے سی، کہاں زیادہ سائے تھے، محنت ہی محنت تھی۔ پیاز گرمیوں کا ساتھی ہے، پیاز بے اولادوں کا ساتھی ہے، بے اولادوں کا ساتھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیاز، یہ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اتنے بچے ہیں، اور میرے بھائی کے اتنے بچے ہیں، اور میرے ابے کے اتنے بچے، یعنی ہم اتنے بہن بھائی ہیں، تو کہا ہمارے گھر میں پیاز بہت استعمال ہوتا ہے اور بہت استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ہے؟ پروسٹیٹ کے لیے پیاز ہے، جسم کے لیے پیاز ہے، جوانی طاقت کے لیے پیاز ہے، فٹنس کے لیے پیاز ہے، سدا بہار زندگی کے اور سرخ سفید چہرے کے لیے پیاز ہے۔ پیاز کے استعمال کرنے والے کہاں گئے؟ اور اگر آپ کو سفید پیاز مل جائے، چن کے مل جاتا ہے، تلاش کرنے میں مل جاتا ہے، دیسی پیاز ہے، تو پھر اس کے کمال ہی کیا ہے؟ پھر تو یہ لوہے کے ٹکڑوں میں سونے کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سونے کے ٹکڑے ہیں۔ یقین جانیے، جو بندہ صرف پیاز کو ہاتھ میں دبا لے گا، ہماری طب کی سائنس میں تو اس کے بھی بڑے کمالات ہیں کہ میں نے اس کو دبایا ہوا ہے، بس اس کو دبایا ہوا ہے، اور جن میں چند بار اس کو دبا کے بیٹھے گا، اس کا جسم میں کبھی فالج، پیرالائز، کبھی جھٹکے، کبھی دل کے امراض، اور کبھی اعصاب کمزور، اور بھی کبھی راشا نہیں ہوگا، صرف پیاز کو دبانے سے، پیاز کو سونگھنے سے، پیاز کو چبانے سے، پیاز کو کھانے سے، اور پیاز کا رس اور شہد استعمال کریں۔ آپ کی زندگی میں بے اولاد ہوں یا جس قسم کی بیماری ہو، جو میں نے چند بیماریاں بیان کی ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو واپس اپنی زندگی پہ لائیں، فطرت کی طرف لوٹ کے آئیں۔ فطرت ہماری زندگی ہے، پیاز بھی فطرت ہے، شہد بھی فطرت ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، دونوں کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ یہ طب نبوی اور جدید سائنس ہے، اور نبوی علاج ہے۔ پیاز کا بھی قرآن میں تذکرہ، اور شہد کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اپنی نسلوں کو اس کا تعارف کروائیں، اپنی نسلوں کو فطرت کی طرف واپس لائیں۔ پوری دنیا کی سائنس فطرت کی طرف لوٹ کے آ رہی ہے، تو ہم بھی لوٹ کے آ جائیں، تھک ہار کے نہ آئے، تھکنے سے پہلے آ جائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔